الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علماء کی پہچان مگر کیسے ہیں؟ دیکھیے، علماء کو کیسے پہچانا جائے، کیسے جانا جائے؟ علماء کو علم سے پہچانا جاتا ہے۔ جن کے پاس صحیح علم ہو نا، وہ علماء جن کے پاس صحیح علم نہ ہو وہ عالم نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر کو کیسے پہچانے جاتا ہے؟ اپنے علم سے وہ پہچانا جاتا ہے نا۔ ہر کوئی ان کے کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا ڈاکٹری کا۔ جس کے پاس علم ہوگا وہی اپنے کام علم سے ہی پہچانا جاتا ہے، اور علم ہی وہ چیز ہے جو دوسروں سے فرق کرتی ہے، اور علماء اپنے علم سے جانے جاتے ہیں۔ علم ایک طاقت ہے، اور علماء ثابت قدم رہتے ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو گہرے علم والے جو ہوتے ہیں نا، اس کی مثال اگر اس کے پاس سمندر کی موجیں کی طرح کے برابر بھی کوئی چیز آئے نا، کنفیوز کرنے والی شہبات، یعنی کہ شہبات کی چیزیں والی چیزیں، جو شبے والی چیزیں ہیں، تو وہ بھی یقین کو اس کے یقین کو ہلا نہیں پاتی۔ اور جن کے پاس گہرا علم نہیں نہ ہوتا، وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں۔ اور جتنا علم ٹھوس ہوگا، یقین اتنا ہی مضبوط ہوگا، شک شبہ کم ہوگا۔ علماء کی تیسری پہچان کیا ہے کہ علماء اپنے جہاد سے پہچانے جاتے ہیں۔ مطلب کہ ان کے علم کی کوشش، قربانیاں، علم کو نکالنا، علم کو بولنا، نکالنا، دعوت دینا، علم میں مشغول رہنا، حدیث، تفسیر، عقیدہ، ٹھیک ہے نا، فقہ، علوم شریعت کے لیے وہ زیادہ محنت کرنا، یہ ان کی پہچان ہے۔ یہ نہیں کہ اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، یہ علم کی پہچان نہیں ہے، یا کوئی نہیں پہچان جانتا، اتنے سارے ان کے فالوور ویو آتے ہیں، تو یہ کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ یہ نہیں پہچان ہوتی اتنے سارے ان کے فالوور ہیں، سبسکرائبر ہیں، اتنے ویو ہیں، یہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ اصل علم ہوتا ہے۔ علم اپنی محنت قربانی جہاد سے جو نا جانے جاتے ہیں لوگ، علماء اپنی محنت سے، قربانی سے، جہاد سے یہ پہچانے جاتے ہیں، اپنی دعوت سے، ٹھیک ہے نا، پہچانے جاتے ہیں، اور باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں علماء۔ جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو فتنے پیدا ہوتے تھے ان کے سامنے ڈٹ جاتے تھے، تو یہ علماء کی پہچان ہے۔ علماء اپنے عبادت، نیکیوں سے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے پہچانے جاتے ہیں، اور فتویٰ دینے سے پہلے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اگر مسئلہ غلط ہو گیا تو جواب دینا پڑے گا، اور اگر ہم نے کسی کو گمراہ کر دیا تو ہم پر بوجھ آ جائے گا، یہ سوچتے تھے۔ غلط کا بات کرنے پر علماء اللہ سے خوف کھاتے تھے۔ جتنا کسی کے پاس علم ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے علماء ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ علماء کی پہچان کیا ہے؟ علماء دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے بالاتر ہو کر دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے مال و دولت، دنیا کی شہرت، مقبولیت، ان تمام چیزوں سے بلند تر ہوتے ہیں۔ ان کو دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیتے، دین کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، اور ان کی اس چیز کو پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیسا ہم نام ہوگا، کیسے چرچا ہوگا، کیسے شہرت ہوگی، لوگ پسند کیسے کریں گے، مشہور کیسے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ، دنیا دار لوگ کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں بعض لوگ، حالانکہ ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، فحش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی علامت نہیں ہے اچھا ہونے کی۔ لیکن اگر آپ علماء کے ساتھ سیلفی لینا چاہیں گے تو علماء منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ علماء کو پتہ ہوتا ہے حلال حرام کی فکر ہوتی ہے، وہ منع کرتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے، ان کو دنیا میں نام نہیں چاہیے ہوتا کہ نام کیسے ہوگا، یہ فکر نہیں ان کو ہوتی، تو اس لیے وہ منع کر دیتے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، علماء دنیا کی شہرت، مال کی کوئی ان کی خواہش نہیں ہوتی، ان کی کوئی حیثیت ان کے ہاں مال کی بالکل ہی نہیں ہوتی، دنیا کی وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے اوپر آخرت کو آگے رکھتے ہیں۔ جب امام احمد بن حنبل مشہور ہونے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تاکہ شہرت نہ آ جائے۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے شہرت، مشہور ہونا۔ آج لوگ کیسے مر رہے ہیں شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، بعض علم والے بھی بھاگ رہے ہیں پیسے والوں کو پیچھے، تو ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ علم کی توہین ہے، یہ علم کے مقام کو کم کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں جو صرف مال کے لیے، شہرت کے لیے دنیا دار بنے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ذلیل نہ ہو علماء، اپنے خوددار رہیں، اپنے علم کی اہمیت کو سمجھیں،
اپنے علم کو حقیر نہ کریں، ان کی اپنے علم کو سمجھیں، اپنے علم کو رسوا نہ کریں، تو اس لیے ان لوگوں کے پیچھے نہ بھاگا جائے۔ اور جن کے پاس علم کی کوئی کمی ہوتی ہے، ان کی سوچ ہو سکتی ہے شہرت کی، مال کی، لیکن جو علم والے ہیں وہ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں، شہرت سے، پیسے سے، دنیا داری سے۔ ٹھیک ہے، جو ضرورت ہے اس کی ہم بات نہیں کرتے، وہ الگ میں جو ضرورت ہے، ضرورت تک لی جا سکتی دنیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت رکھی ہے، اس میں ہم بات نہیں کرتے، لیکن ضرورت مقصد سے ہٹ کے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے علماء کو پہچانا جائے۔ کچھ آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کون سی چیزیں جس سے ہم آپ صحیح علماء کو پہچان سکتے ہیں، علماء حق، علماء سو جو گمراہ کرنے والے بدعتی مشرک ہوتے ہیں ان سے آپ بچ سکیں۔ تو یہ علامتیں ہیں، ان کو سنیں، آگے بھی بیان ہوں۔